اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیٹ می ٹیل۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد طیب۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی، اور اس مہربانی اور احسان کا جو حق ہے ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، اسلام کی نعمت، جو دین کی نعمت اللہ پاک نے اس کلمے کی نسبت سے ہمیں اپنی ماں کی گود میں عطا کی ہے، اور یہ نعمت ہر وہ شخص جس کو عطا کی گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ اللہ کو راضی کر کے جب اس دنیا سے چلے جائے گا تو اس کی قیمت جو ہے معلوم پڑے گی کہ بہت بڑی نعمت کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں آج اپنے مسلمان بھائیوں سے کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور میری اس بات کو سن کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، ادا کر ہی نہیں سکتے اصل میں تو۔ لیکن ایمان ایک ایسی نعمت جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے سے، اپنی رحمت سے عطا کی، اور ہمیں محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ماں کی گود میں ہمیں کلمے والی نعمت عطا کی۔ میرے دوستو، کچھ دیر پہلے کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یا کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے۔ امریکہ کی ایک سنگر ہے جس کا نام جینیفر ہے، وہ امریکہ کی بہت بڑی سنگر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، اور الحمدللہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور گانے وانے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور الحمدللہ اس وقت وہ اکثر اس کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ نکالیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ وہ قرآن کریم کو اتنی خوبصورتی سے پڑھتی ہے کہ میں اور آپ شاید، جو اللہ نے اس کو آواز نوازی ہے، شاید میں اور آپ ابھی اس آواز کہ جس طرح وہ پڑھتی ہے اس طرح ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا، ایمان کی نعمت دی، پھر اس کے بعد کلام پڑھنے کا ایک انداز اللہ نے اسے دیا۔ تو میرے دوستو، میں کسی کا مقدمہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اس کو نہیں لڑ رہا، میں صرف اور صرف چند باتیں جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی وہ حجاب نہیں کرتی، شرعی حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی، اور کیا کہتے ہیں کہ جس طرح ایک دین کی روح کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ویسے نہیں کر رہی، اس کے اوپر اتنی تنقید کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی نعمت جو دی ہے وہ اپنے چاہنے سے عطا کی ہے، اور ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اور اس کے فضل سے عطا کی گئی ہیں۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس طرح کی تنقید کریں کہ وہ اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ جو ہے اسلام کو
چھوڑ دے اور دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ میرے دوستو، تنقید جو ہے انسانوں کو نفرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تنقید جو ہے وہ انسانوں کو بہت دور جا کر پھینک دیتی ہیں، جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اس کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی، اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت دی، تو انشاءاللہ آپ اور میں ہم مل کر ایسی دعا کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے دعا کریں عاجزی کے ساتھ کہ اللہ پاک اسے یہ نعمت بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی جس گناہ کو اللہ رب العزت کی ذات چاہے گی اسے معاف فرما دے گی۔ تو اللہ پاک نے اس کو نعمت دی ہے ایمان کی، اور ہم تنقید کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جو کہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ ایک ہے تنقید کرنا، ایک ہے اصلاح کرنا، اور ایک ہے دعا کرنا۔ تو میرے دوستو، یہ معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک کنڈیشن بن چکی ہے کہ بس اس کی ساری زندگی کی جو اچھائیاں ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے اور ایک چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے اس کو اتنا لمبا کر کے کھینچ دینا، یہ نامناسب ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ وہ ایسے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو کچھ سنگر اس وقت کا جو گانا گا رہا تھا، تو انہوں نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ان کی گانے کی آواز سنی۔ تو آواز سننے کے بعد وہ کہنے لگے، ان کے دل میں ایک چاہ آئی اور انہوں نے بولا کہ کیا کاش اتنی خوبصورت آواز ہے کہ کاش اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے ہوتی۔ تو وہ یہ کہہ کر چل پڑے۔ تو وہ جو گانا گا رہا تھا اس نے سن لیا اور وہ بھاگتا ہوا پیچھے آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے کیا بولا، میں نے آپ صحیح سے سنا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ یہ بات بولی کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور میرے دل میں یہ چاہت آئی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت آواز نوازی ہے، کاش یہ کلام الہی کے لیے ہوتی۔ تو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہی انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ سے یہ زبان سے جب بھی نکلے گا کلام الہی نکلے گا، انشاءاللہ گانا نہیں نکلے گا۔ تو انہوں نے توبہ کی۔ میرے دوستو، جب انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کسی کی ہدایت کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ ایک حصہ جو اس کی پچھلی زندگی کا دیکھ کر اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے کہ ایک جگہ پر ایک بزرگوں سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں نے کہ اللہ پاک اس چیز کو اتنا ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے گزری ہوئی زندگی پہ توبہ کر لے، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ دے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں اس کے اوپر تنقید کریں، اس کے اوپر لعن طعن کریں، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی پھر ایسی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے تنقید کرنے والوں کو، لعن طعن کرنے والوں کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے اللہ پاک نے اس شخص کو توبہ دی ہوتی ہے، توبہ کی توفیق دی ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے، جو بھی میرے مسلمان بھائی کلمہ کو میری اس بات کو سن رہے ہیں، صرف یہ اس سنگر کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اسلام میں الحمدللہ ایمان کی نعمت جن کو ملتی ہے، وہ دائرہ اسلام میں آتے ہیں، تو ان کو محبت دی جائے، ان کو پیار دیا جائے، ان کو اپنے سینے سے لگایا جائے اور ان کے حق میں بہتری کی دعا کی جائے، نہ کہ بلا کسی بات سے ان کے اوپر تنقید کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک شرعی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ سے، انشاءاللہ جہاں پر اللہ نے اس کو گانا
چھوڑنے کی توفیق دی، ایمان کی نعمت دی، قرآن پڑھنے کی ہمت عطا فرمائی اور اتنی خوبصورت آواز میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل میں یہ چیزیں ڈال دے گی۔ اللہ پاک اس کے دل میں یہ چیزیں اتنے اچھے سے ڈال دے گا کہ وہ پھر الحمدللہ باقی اعمال پر بھی آ جائے گا یا آ جائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی ایمان کی نعمت میں اللہ پاک جو بھی ایمان کی نعمت سے مالا مال جس کو بھی کرتا ہے، اس کے اوپر تنقید نہ کی جائے، ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی استقامت کے لیے، اور ان کے اوپر بلکہ نفل پڑھ کے دعا کریں اللہ پاک سے، 2 نفل پڑھیں۔ اگر آپ ان کے لیے واقعی اتنے ہمدرد ہیں تو ان کے لیے 2 نفل پڑھ کے ان کے لیے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو مزید استقامت عطا فرما، موت تک، اور ان کی حفاظت فرما۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، خدا را اس کے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں ایمان کی نعمت سے کبھی محروم نہ فرمائے، اور دوسرے مسلمان یا کوئی بھی انسان خطاؤں میں پڑا ہوا ہے، غلطیوں میں ہے، تو کہیں نظر آ بھی جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنا، یہ دین کا بہت بڑا ایک اصول ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ لوگوں تک جہاں تک میں پہنچا سکا پہنچا ہوگا، جتنی میں بات کر سکا اللہ کی توفیق سے میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو خدا را جہاں جہاں تک یہ میری بات پہنچے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو مزید استقامت دے، اللہ اس کو ایمان کی نعمت میں ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک کی ذات ثابت قدم رکھے، کیونکہ یہ نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کسی انسان کو اس سے محروم نہ کرے۔ اللہ پاک اس نعمت سے دنیا میں بھی ایمان کی نعمت عطا فرمائے، اور موت پر بھی خاتمہ ایمان پر ہو، اور اپنے احکامات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے ہیں اس دین پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی دین پر ہمیں موت دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔